السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو سبق ہے وہ سورۃ الفاتحہ کی آخری جو آیا مقدسہ ہے اس کے متعلق ہے۔ تو سب سے پہلا جو کلمہ ہے وہ ہے غیرل، اس کو آگے ملائیں گے، اور یہ جو کلمہ ہے وہ اس کو اس طرح پڑھیں گے مغضوبی، غین کو بھی موٹا پڑھیں گے، یہاں پر جو غین ہے اس کو بھی موٹا پڑھیں گے، اور ضاد اس کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ تو یہ میں نے اشارے لگا دی ہیں کہ ان دو کلمات پر جو قوانین جاری ہوتے ہیں، تو تجویدی قوانین یہ اشاروں کی صورت میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان کی مختصر جو ہے وضاحت میں کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے ان قوانین کی روشنی میں یہ دونوں کلمات پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے ان کے مخارج آپ ذہن میں رکھیں، یاد کریں، اور ان کے مخارج جو ہیں یاد کرنے کے بعد ان حروف کو مخارج سے ادا کرتے ہوئے ادا کریں تو درست ادا ہوں گے۔ اگر مخرج بدل گیا، یعنی حرف کا مخرج کوئی اور ہے اور اس کو ادا کسی اور مخرج سے کیا تو غلطی ہو جائے گی، اور حرف کی جگہ پر دوسرا حرف پڑھنے کی وجہ سے لحن جلی کا جو ہے ارتکاب جو ہے لازم آئے گا، اور یہ غلطی حرام غلطی ہے۔ غین کا جو مخرج ہے وہ ہے حلق کا اوپر والا حصہ، ٹھیک ہے، اور یا جو ہے اس کا مخرج زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے، اور وا جو ہے یہ زبان کے کنارے اور اوپر والا جو تالو کا آگے والا حصہ ہے جو اوپر والا دانتوں کی جڑوں کے قریب ہے اس سے یہ روا جو ادا ہوتی ہے، یہ اس کا مخرج ہے۔ لام کا بھی وہی مخرج ہے، اور بعض قرآن حضرات کچھ فرق کرتے ہیں کہ اوپر والا تالو کا جو آگے والا حصہ ہے اس کے پہلی حصے سے لام، اس کے بعد نون، اور اس کے بعد را ادا ہوتا ہے۔ میم جو موجود ہے یہ دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے۔ غین کا مخرج گزر چکا۔ ضاد اس کا جو مخرج ہے زبان کی کروٹ اور اوپر والی داڑھوں کی جڑوں سے یہ ادا ہوتا ہے، یہ اس کا مخرج ہے۔ واو مدہ موجود ہے، اس کا مخرج جو فیدان یعنی منہ کا خالی حصہ، اور با جو موجود ہے اس کا جو مخرج ہے وہ دونوں ہونٹوں کے قریب والا حصہ، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا جو ہے کہ موٹا پڑھیں گے، تو موٹا ہے پہلے کلمے میں غین کو موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ اس کا تعلق جو ہے حروف مستعلیہ سے ہے، اور دوسرا جو کلمہ ہے اس میں 3 حروف موٹے پڑھے جائیں گے، غین، ضاد اور واو مدہ۔ واو مدہ جو ہے وہ ما قبل کے تابع ہوتی ہے، اگر پہلے والا حرف جو ہے پر پڑھا جائے تو یہ اس کی اتباع میں پر پڑھی جاتی ہے، اور اگر پہلے والا حرف جو ہے بریک پڑھا جائے تو یہ اس کی اتباع میں بریک پڑھی جاتی ہے۔ تیسری چیز ہے کہ یہ جو یا ہے یہ کون سی ہے؟ یہ یا لین ہے۔ حروف لین 2 ہیں، واو لین اور یا لین۔ واو جزم والی سے پہلے زبر ہو تو واو لین، یا جزم والی سے پہلے زبر ہو تو اسے یا لین کہتے ہیں۔ حروف لین کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے نرمی سے ادا کرتے ہیں، لہذا اس کو نرمی سے پڑھیں گے۔ غوئی، غوئی، غوئی۔ ہاں جو حرف لین ہوتا ہے اس کی اپنی جو مقدار ہے وہ نصف الف کی مقدار ہے، ایک حرکت جتنی مقدار اس کی ہے، ٹھیک ہے، اتنا دراز کریں گے، لیکن حروف مدہ یا کھڑی حرکات جتنی مقدار جو ہے اس میں نہیں لگائیں گے۔ جتنا دراز کھڑی حرکات کو کرتے ہیں یا حروف مدہ کو کرتے ہیں اتنا دراز نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس سے نصف، اس سے آدھا، ٹھیک ہے، یہ اس کی اپنی مقدار ہے۔ ہاں اگر اس کے بعد سکون آ جائے، جزم آ جائے تو اب جو ہے مد فرعی بننے کا سبب بن گیا، اب اس کو زیادہ دراز کیا جا سکتا ہے۔ باریک یعنی را کے نیچے زیر ہے تو اس کو باریک پڑھا جائے گا۔ معروف یعنی اس کو معروف پڑھیں گے، رل نہیں پڑھیں گے، ریل پڑھیں گے۔ غوئی ریل،
ٹھیک ہے، غے بھی پڑھنا مجہول ہے، غی پڑھیں گے، اور ریل کی بجائے ریل پڑھیں گے، یہ معروف طریقہ ہے۔ آگے جو ہے زبر کے متعلق موجود ہے کہ زبر کا دوسرا نام کیا ہے؟ فتحہ ہے، اور جس حرف پر زبر ہو اس کو مفتوح کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں مفتوح کون کون سے حروف ہیں؟ یہ غین بھی مفتوح ہے، میم بھی مفتوح حرف ہے، تو یہ دو حروف جو ہیں ان میں موجود ہیں۔ روا کے نیچے کیا ہے؟ یہ زیر ہے، زیر کا دوسرا نام کسرہ ہے، کسرہ جس حرف کے نیچے اس کو مکسور کہتے ہیں۔ تو مکسور والے کتنے یہاں پر حروف ہیں؟ یہ روا بھی مکسور ہے اور با بھی مکسور ہے۔ یہ جو دال نما علامت ہے اس کو جزم کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام سکون ہے، جس حرف پر سکون اس کو ساکن کہتے ہیں، اور ساکن حرف کو کیسے پڑھتے ہیں؟ اس کو اپنے سے پہلے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساکن کا حکم ہے۔ آگے جو حروف منقوطہ اور غیر منقوطہ، ٹھیک ہے، جن حروف پر نقطہ ہو ان کو حروف منقوطہ کہتے ہیں اور معجمہ بھی کہتے ہیں، اور جن حروف پر کوئی نقطہ نہ ہو ان کو حروف غیر منقوطہ کہتے ہیں، مہملہ بھی اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان میں آپ دیکھیں کون سے حروف منقوطہ ہیں اور کون سے غیر منقوطہ ہیں۔ نقطہ ہے، نقطے ہیں، یہ حروف منقوطہ میں شمار ہوں گے۔ روا پر کوئی نقطہ نہیں، لام پر کوئی نقطہ نہیں، میم پر کوئی نقطہ نہیں، تو یہ حروف غیر منقوطہ میں شمار ہوں گے۔ اس طرح غین، ضاد اور با حروف منقوطہ میں سے ہیں، اور واو مدہ اس پر چونکہ کوئی نقطہ نہیں ہے لہذا غیر منقوطہ یا مہملہ میں ان کو شمار کیا جائے گا۔ حروف فوقانی اور تحتانی، حروف فوقانی کون سے ہیں اور حروف جو ہے تحتانی کون سے ہیں؟ جن حروف کے اوپر نقطہ ہو ان کو حروف فوقانی کہتے ہیں، اور جن حروف کے نیچے نقطہ ہو ان کو حروف تحتانی کہتے ہیں۔ اب اوپر نقطہ ہے غین کے، تو یہ حروف فوقانی میں سے ہے، یہاں پر بھی غین ہے حروف فوقانی میں سے۔ ضاد کے اوپر نقطہ ہے تو یہ حروف فوقانی میں سے۔ یا کے نیچے نقطے ہیں، با کے نیچے نقطہ ہے، یہ حروف تحتانی میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے حروف حلقیہ، یہ غین جو ہے اور یہ بھی غین موجود ہے، یہ حروف حلقیہ میں سے ہیں۔ ہاں یہاں پر ایک اور حرف حمزہ جو تھا لام تعریف کا جو گر چکا ہے وہ بھی حروف حلقیہ میں سے تھا۔ حروف شجریہ، یہ جو یا ہے اس کا تعلق جو ہے حروف شجریہ سے۔ حروف شجریہ سے مراد وہ حروف ہے جو زبان کے درمیان اور اوپر کے تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں، تو ان میں سے ایک یا لین جو ہے وہ موجود ہے حروف شجریہ میں سے۔ حروف طرفیہ اور ذلکیہ، یعنی ان سے مراد وہ حروف ہیں جو زبان کے کناروں سے ادا ہوتے ہیں، زبان کی ایک طرف سے ادا ہوتے ہیں، اور اس سے مراد جو ہے را، لام اور نون ہے۔ تو ان میں را بھی موجود ہے اور لام بھی موجود ہے، نون یہاں موجود نہیں۔ تو یہ دو حروف ہیں جن کو حروف طرفیہ بھی کہہ سکتے ہیں اور ذلکیہ بھی ان کو کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ 13 جو ہے قوانین جو ہیں وہ جاری ہوں گے، اور آگے یہ جو ہیں آگے والے کلمے ان میں کچھ اور قوانین جن کا اضافہ ہے کہ یہ جو شروع میں لام تعریف کا حمزہ تھا وہ وصل کی وجہ سے گر گیا، یہ اصل میں تھا المغضوبی، المغضوبی۔ تو جو لام تعریف کا حمزہ ہوتا ہے وہ وصلی ہوتا ہے اور وصل کے وقت گر جاتا ہے، اس لیے وہ گر گیا، اور اس کو الف نہیں پڑھیں گے، حمزہ پڑھیں گے۔ الف خالی کو کہتے ہیں، جب الف پر زبر زیر پیش آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ لام تعریف جو ہے وہ میم پر داخل ہوا، اور میم کا تعلق چونکہ حرف قمریہ سے ہے لہذا یہاں پر اظہار قمری والا قاعدہ جاری ہوگا، لام زیر ہے اس کا ادغام نہیں ہوا۔ مخارج، ان کے مخارج ہم نے دیکھ لیے ہیں، موٹے حروف بھی ہم دیکھ لیے کون کون سے حروف موٹے پڑے جائیں گے۔ آگے جو ہے قلقلہ، قلقلہ کا لغوی معنی ہے جنبش کرنا، حرکت کرنا۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان حروف کو ادا کرتے وقت ان کے مخارج میں حرکت سی پیدا ہوتی ہے، جنبش سی پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔
تو ان کلمات میں با جو ہے یہ حرف قلقلہ میں سے ہے. حرف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب جدن ہے. تو با جو ہے اس میں قلقلہ والی صفت پائی جا رہی ہے لیکن سب سے کم درجے کی. جب یہ متحرک ہوتے ہیں تو ان میں قلقلہ ہوتا ہے کیونکہ یہ صفت لازمہ ہے لیکن بہت کم درجے کا ہوتا ہے. محنتی کاری یا تجربہ کار استاد اس کو محسوس کر سکتا ہے. آگے جو پیش ہے یہ اوپر جو موجود ہے اس کا دوسرا نام ضمہ ہے. جس حرف پر یہ ضمہ اس کو مضموم کہتے ہیں. تو ضاد جو ہے یہاں پر مضموم ہے. آگے جو ہے واو جو موجود ہے یہ واو مدہ ہے. اس کو واو مدہ بھی کہتے ہیں اور حرف ہوائیہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, حرف ہوائیہ بھی اس کو کہتے ہیں کیونکہ یہ ہوا میں ہی ادا ہو جاتے ہیں. یعنی منہ کا جو درمیان ہے جو فیدان جسے کہتے ہیں منہ خالی حصہ, جب سانس لیتے ہیں تو اس میں چونکہ ہوا کا آنا جانا ہوتا ہے تو یہ ہوا میں ادا ہو جاتے ہیں. منہ کے کسی عضو حصے سے ادا نہیں ہوتے. یعنی زبان یا حلق یا دانتوں یا تالو وغیرہ یا ہونٹوں سے یہ ادا نہیں ہوتے بلکہ منہ کے درمیان جو ہوا جو ہے اس میں سے ادا ہوتے ہیں. اس لیے حرف ہوائیہ اسے کہتے ہیں. معروف پڑھا جائے گا یعنی اس کو بی پڑھیں گے, بے نہیں پڑھیں گے. مغضوبی اس کو پڑھیں گے, معروف پڑھیں گے. آگے ان میں حروف منقوطہ غیر منقوطہ وہ ہم نکال چکے ہیں. حروف فوقانی تحتانی یعنی ان سے مراد یہ ہے کہ یہی قانون آپ یہاں تصور کریں, یہ قانون یہاں تصور کریں, یہ ہم وہاں جاری کر چکے ہیں. حرف حافیہ اس میں وہ ضاد ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ زبان کی کروٹ سے ادا ہوتا ہے اور زبان کے کروٹ سے جو ادا ہو اس کو حرف حافیہ کہتے ہیں. وہ ضاد ہے, ایک ہی حرف ہے. حرف بحری یہ جو با ہے یہ دونوں ہونٹوں کی تاریسہ سے ادا ہوتا ہے اس لیے اس کو بحری کہتے ہیں. بح جو ہے وہ تری سے کہتے ہیں کیونکہ وہ تری والے حصے سے ادا ہوتا ہے. اور بری اس میں میم ہے حرف بری کیونکہ بر جو ہے نا اس سے کا مراد ہے خشک, چونکہ ہونٹوں کے خشکی والے حصے سے ادا ہوتا ہے اس لیے اس کو حرف بری کہیں گے. حرف شفویہ اس سے بھی میم مراد ہے کیونکہ یہ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے اس لیے ان کو حرف شفویہ میں بھی اس کو شمار کیا گیا. جو بھی حروف ہونٹ سے ادا ہوتے ہیں ان کو حرف شفیہ کہا جا سکتا ہے, جیسے فا ہے, میم ہے اور با ہے. ٹھیک ہے, ان کو تو یہ قوانین جو ہے ہم نے مختصر جو ہے پڑھ لی ہیں. آپ نے اس ویڈیو کو سننا ہے. اگر کسی جگہ سے آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جو کہ وقت قلیل تھا اس لیے پہلے 2 کلموں کی ویڈیو بنائی ہے. باقی انشاءاللہ آنے والے وقت میں آنے والے دن یہ آگے جو 2 کلمات موجود ہیں یہ اور یہ ان کی بھی انشاءاللہ ویڈیو ہم بنائیں گے. تو اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.